مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میں پشاور میں تھا، ہمارے ایک دوست پٹھان تھے، بوڑھے۔ بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف، ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ایک 2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی۔ آپ کو بتائیں، ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں، اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں۔ تو وہاں بھی یہی بات موضوع، میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں۔ تو پشاور میں ہماری دعوت تھی، وہ بوڑھے پٹھان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا، تھے بھی بڑے مالدار۔ تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا، تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا، بزرگ ٹائپ کے، ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں، ایسی بات چل پڑی نا۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں ہے، کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں ہے، ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں۔ وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے، لذت اللہ نے صرف، بولو، 2 چیزوں، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں۔ یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی، جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا، عمل، اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے۔ شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ۔ ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ، پھر نصیحت کروں گا میں تجھے۔ مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں، پیسہ، بزنس، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے۔ اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا۔ اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر۔ اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں، ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی۔ میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے، کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے۔
یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے۔ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت، تین شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے آج۔ جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ۔ کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے۔ وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے۔ اس کے بعد 40 سال ہو گئے۔ یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے۔ بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے۔